بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان مبارک مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایات ہے کہ آپ نے فرمایا ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہمان نوازی میں بلاتا ہے۔ اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا۔ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور سونا تمہارا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ پاک دلوں سے مراد ہے دل میں کینہ، بغض، حسد نکلے گا تو جو قرآن پاک اور جو نماز ہم پڑھیں گے اس سے نور بنتا ہے، اس سے دل پاک ہوتا ہے اور اس میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ بات کنفرم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت جسے دیتا ہے، ایک ہدایت اور توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت کرنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہیں کہنی چاہیے۔ اس میں زبان کے گناہوں کی طرف اشارہ، اور ہم نے صرف کھانے پینے کو نہیں روکنا، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ زبان کے گناہوں کی طرف اشارہ ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالم گلوچ۔ یہ پورا سال بھی ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس سے روحانیت بہت قوی ہوتی ہے اگر زبان کو کنٹرول کر لیا جائے۔ جن چیزوں کو دیکھنا حلال نہیں، اس سے اپنی نگاہوں کو بچانا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آنکھوں کو پاک کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ آنکھیں پاک ہوگی تو ہماری اسپرچل لیول اپ ہوگا۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو پاک کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ جو حرام ہے اس کو آپ نے ترک کر دینا ہے اور موبائل کا یوز کم سے کم کر دینا ہے تاکہ آپ اس مہینے میں جو آپ کو تقویٰ حاصل ہو اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں، اسے اپنے کانوں کو بند کر لینا ہے۔ کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، کانوں سے غیبت نہیں سننی، گانے نہیں سننے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے کانوں کے جو گناہوں میں شمال ہوتا ہے اس سے بھی آپ نے آنکھوں کا بھی روزہ ہو گیا، کانوں کا بھی روزہ ہو گیا، زبان کا بھی روزہ ہو گیا، دل کو بھی پاک کرنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس کی طرف ایک چھوٹی سی حدیث میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ اے لوگوں، اس میں شک نہیں تمہاری جانیں گری پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑوانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کی بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نماز قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا اسپرچل لیول بہت اپ ہو جاتا ہے۔ اس کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو وہ گناہ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریگولر نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان میں تقویٰ نہیں ہوتا، یعنی کہ انہوں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ روحانی ترقی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں حدیث میں صاف بتا دیا، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دو، زیادہ سجدے۔ اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اس میں تو ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور سجدہ جو سحر کے ٹائم اٹھ کے اپنے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنی ہے۔ اس میں صاف ہے کہ اس وقت اس سے مناجات کرو اور اس کا جواب دے گا۔ مناجات اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، 5 to 10 منٹ اللہ تعالیٰ سے ایک لمبا سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، وہ آپ کو جواب انشاءاللہ ضرور دے گا۔ جب آپ ایسا کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے گناہ کم ہونے لگ جائیں گے۔ سجدہ ہے جس سے گناہ بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اگر سجدے آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو سجدے میں آپ 100 ٹائم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی ایک تسبیح سٹارٹ کر دیں۔ 400 ٹائم آہستہ آہستہ آپ کو سجدے کی عادت پڑ جائے گی۔ 400 ٹائم اپنی اس تسبیح کو جاری رکھنا ہے تو آپ کا باطن روشن ہونے لگ جائے گا۔ جزاک اللہ۔